باہر ہے، ہاتھ باہر ہے حضرت کا، کرے تو کیا کرے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت نے آپ لوگوں کو ایک وصیت کی تھی، رجال الغیب کے دستہائے مبارکہ سے جو تاج حضرت کے سر پر پہنایا گیا تھا، اس تاج کو، اس ٹوپی کو حضرت اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، وصیت کی گئی تھی کہ ساتھ میں دفنایا جائے، شاید آپ لوگوں نے غفلت سے بھولا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، حضرت نے کہا تھا مگر ہم گہما گہمی میں بھول گئے، دوڑ کر کے لائے گئے، اس ٹوپی کو لایا گیا، پھر ٹوپی حضرت کے ہاتھ میں رکھی گئی تو ہاتھ فوراً اندر چلا گیا۔ زندگی اللہ والوں کی اتنی اونچی کیوں ہوتی ہے؟ نہ زمین کے اوپر طاقت کم نظر آتی ہے، نہ زمین کے نیچے طاقت کم نظر آتی ہے۔ جدھر دیکھو ادھر ان کے پہرے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھو ان کی حکومت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور کیسے نہ ہو جب خدا نے ان کو حاکم بنایا، جب خدا نے ان کو مالک بنایا تو کیسے نہ جھلکیں یہ ساری نعمتیں۔ یہ ساری چیزیں سب اپنی جگہ پر ہے عزیزو، یہ چند واقعات کا ذکر صرف حصول برکت کے لیے کیا گیا ہے۔ اصل مدعا، اصل مقصد تو ہمارا اور آپ کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے وقت کو یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، کیا سوال ہوگا، کیا جواب دیا جائے گا، کیا آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ کیا سوال ہوگا، ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسے کیسے سوالات ہوں گے۔ بس قبر کے 3 سوالوں کا پتہ ہے، حشر کے چند سوالوں کا پتہ ہے، مگر کیا ہماری زندگی ان چند سوالوں پر جواب دینے سے مکمل ہو جائے گی؟ ہماری زندگی کے کتنے لمحے ہیں جو ہم نے گزارے؟ کچھ لمحے ایسے گزرے جو رات کی تاریکی میں گزر گئے، کچھ لمحے وہ گزرے جو دن کے اجالوں میں گزر گئے، کچھ لمحے وہ گزرے جو لوگوں سے چھپ کر کے گزر گئے، کچھ لمحے وہ گزرے کہ لوگوں میں کھلے عام گزر گئے۔ گناہ کب کس حال میں کیسے کیسے ہوتے رہے یہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اور یہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، جو ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، یہ کل قیامت میں ہمارے دفتر کو کھولیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آج گانا بجانا لغو و لعب ہمارے نگاہوں میں ایسا بسا ہوا ہے، ہاتھوں میں فون ایسا جمع ہوا ہے کہ فون کا فائدہ صحیح اٹھایا کرے، اس میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، دینی آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں، بات و نصیحت کی آپ کلپ سن سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں جو شیطان کا یہ آلہ بن کر کے آ گیا ہے، وہ حال ایسا ہے کہ وہ فحش چیزیں اس میں دیکھی جا رہی ہے، برہنہ تصاویریں اس میں دیکھی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بلاؤں کو اس میں دیکھا جا رہا ہے، نگاہوں کے نور کو برباد کیا جا رہا ہے، دل کی تازگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، جب وہ نقطہ توبہ کر لیتا ہے بندہ تو نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، جب وہ نقطہ کا توبہ نہیں کرتا ہے تو اس نقطے کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ لمحہ بلمحہ دھیرے دھیرے اس نقطے کا اثر دل کو سیاہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل شقی ہو جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب شقاوت دل پر آ جاتی ہے تو مکمل دل سیاہ ہو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ اب شقاوت کا حال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو پہچاننے سے دور ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ نے روایت ایک نقل فرمائی، بیان فرمایا کہ شقاوت کی علامتیں کیا ہیں؟ من علامت شقاوت کہتے ہیں شقاوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نسیان عیوب النفس والتفرغ فی عیوب الناس، فرماتے ہیں اپنے عیبوں کو بھلا دینا اور لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے میں وقت لگا دینا۔ آج یہ ہمارا حال ہے، ہم اپنے عیب کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم رات کے اندھیروں میں ہم نے کیا گناہ کیے یہ ہم خوب جانتے ہیں۔ کیا کبھی ہمارا دل اس گناہ پر پسیج جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں خوف خدا کا کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے خوف کو دل میں بسائیں اور اس کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہو کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے رب اغفر لی رب اغفر لی کی صدا بلند کر سکیں؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نگاہوں میں کہ جیسا کہ کہاوت ہے آنکھوں کا پانی خشک ہو جانا، یہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ برائی کو دیکھتے برائی کو برا سمجھنے والا خیال ہی ختم ہو گیا ہے، حیا ہماری نگاہوں کی ختم ہو گئی ہے، شرم ہماری نگاہوں سے جا چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا الحیاء من
ایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، مگر آج ہماری زندگی کا حصہ کیسے گزر رہا ہے؟ وہ حیا سے ہم دور گزر رہے ہیں، وہ اخلاق و کردار سے دور ہم گزر رہے ہیں۔ امام ابن قدامہ المقدسی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب التوابین لکھی ہے، اس میں ایک واقعے کو وہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ایک راہ سے گزر ہوتا ہے، آپ ایک گاؤں جاتے ہیں، وہاں آپ کچھ دن تک کے لیے ایک گھر کو کرائے پہ لے کر کے وہاں قیام کرنا اور کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کس کے گھر میں وسعت ہے، کس کے پاس کوئی کمرہ مل سکتا ہے، کون ہے جس کے پاس فارغ گھر کا کچھ حصہ ہو کہ جس سے میں کرائے پہ لے کر کے کام میں لا سکوں۔ اس وقت پر بتایا جاتا ہے ہاں ایک شخص ہے، وہ شخص دن رات نشے میں گانے میں ڈوبا رہتا ہے، ناچ گانے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا گھر بڑا وسیع ہے، ایک حصہ خالی ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ اللہ والوں کی کوئی سوچ، اللہ والوں کا کوئی قدم، اللہ والوں کی کوئی ادا کوئی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جب اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں گھر کا حال سمجھ میں آنے لگتا ہے، لوگ حیران ہیں، دیکھنے میں باکردار، بااخلاق، باشعور شخصیت نظر آ رہے ہیں، ایک ناچ گانا کرنے والے شرابی کبابی کی گھر کے طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مگر ان کی ضرورت کیا ہے خدا جانے، لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں۔ مگر دنیا کیا جانتی ہے؟ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ گناہگاروں کے پاس سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکتوں سے گناہگاروں کو نیکوکار بنا دیتا ہے، ان کے بدن سے لگنے والی ہواؤں کا اثر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، بس کبھی ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، آگ پکڑ لیتا ہے وہ خوف، جب آگ پکڑ لیتا ہے وجود کے ہر خواہش نفسانی کو، وجود کی ہر خواہش شیطانی کو جلا کے خاک کر دیتا ہے اور اس کے وجود کو خالص کندن مطیع رب الجلال کی طرح بنا کر کے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال وہاں ہو رہا ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں، کمرہ کرائے پر طلب کر لیتے ہیں، کمرہ کرائے پر دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنی مجلس میں شریک ہونے کو کہتا ہے، شربت منگاتا ہے، شربت کے لیے کہتا ہے، مگر وہ شربت نہیں شراب ہوتی ہے، وہ شراب خود بھی پیتا ہے اور پھر ان کو بھی دیتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، آتی ہے اللہ کے لیے، میں اسے ہاتھ لگانے والا نہیں ہوں، میں اسے پینے والا نہیں ہوں، میں اسے چھونے والا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے زندگی کی لذت کو پایا ہی نہیں ہے، آپ نے زندگی کے ذائقے کو پایا ہی نہیں ہے، زندگی کے موج و مستی کو آپ نے محسوس کیا ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی بے مزہ رہ جائیں گے۔ اسے کیا مزہ، اسے کیا پتا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ شراب عشق طہورا کا انہوں نے ایسا پیالہ کیا ہوا ہے کہ ان کے وجود کا روگٹا نور الہی سے منور و معطر نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں پیتا، جب اس کا نشہ چڑھ گیا اس نے اپنی باندھی جو کنیز تھی اس کو بھی پلایا اور کہا کہ جاؤ وہ گٹار جو بجایا جاتا ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ، اور اس کو وہ بجانے لگا اور اپنے اس باندھی سے کہا کہ اب تم گا کر کے سناؤ۔ اب وہ گاتی رہی، اللہ نے اس کو ایک آواز کی خوبی بخشی تھی، اس آواز کی خوبی کو وہ بکھیر رہی تھی، مگر لہو و لعب کے ان نغمات کو اس نے اپنی زندگی کو برباد کر رکھا تھا جس طرح اس کا مالک اسے برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر اللہ والوں کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ بسا اوقات برے لوگوں پر بھی ان کی رحمت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک ہو جایا کرتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں چنگاری کی، وجود کی ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر خوف خدا ہمارے دل سے بالکل ختم ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ بدبختی ہمارا حصہ، اگر تھوڑا سا بھی خوف باقی ہے تو ایسا کوئی ایک سبب بن جاتا ہے کہ جس سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت کے سامنے اس نے جب اس کے خوب نغموں سے ذائقہ، لذت، سرور حاصل کر لیا تو وہ کہتا ہے کہ بھلا بتاؤ کیا تم اس سے بھی بہتر کچھ گا سکتے ہو؟ اللہ والے نے کہا کہ ہاں بے شک میں اس سے بہتر میں تجھے پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، سبحان اللہ، سورہ کوورت کی جب آپ نے تکویر کی جب آپ نے تلاوت شروع فرمائی، تلاوت کرتے رہے، ہر کلمے کا اثر ایسا ہوتا رہا، ہر کلمے کی برکت ایسا ہوتی
ہوتی رہی کہ وہ بندہ ہر آیت پر مچلتا تڑپتا بے خود ہوتا نظر آیا، کبھی بسمل کی طرح تڑپتا نظر آیا تو کبھی یاقوتاز لمحوں میں موت کے انتظار میں بے چینی کرتا نظر آیا۔ حال یہ تھا کہ کبھی خوشی تاری ہو رہی ہے، کبھی بے ہوشی تاری ہو رہی ہے، کبھی ہوش میں آ رہا ہے، کبھی بے ہوشی میں جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا گیا کہ تیرے نام اعمال کو کھول دیا جائے گا، تڑپ کے چیخ کے کہتا ہے اے میرے بازی، آج میں نے تجھے خدا کے لیے آزاد کر دیا، جا تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے کہ رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس مرد صادق کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ دامن کو پکڑ کے کہتا ہے حضور کیا میری توبہ معاف ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں خدا توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا اس سے دوستانہ قائم ہو گیا، برادرانہ رشتہ بن گیا۔ میں اس کے ساتھ کم و بیش 20 سال تک کے وقت گزارا، اور اس بندے کو اس 20 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی میں خدا کے سچے راستے سے ہٹ کر کے گناہ کی طرف بڑھتا ہوا نہیں پایا۔ آخر کار وہ مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں اس کو دیکھا، خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہوا؟ اللہ وہ وقت کیسا ہوگا قبر میں جب فرشتے آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور مردے کو اٹھائیں گے، اس وقت پر مردے کا یہ تصور ہوگا کہ میں اپنوں کے درمیان ہوں، مگر جب وہ دیکھے گا اپنے ارد گرد نہ اس کا کوئی اپنا ہوگا، نہ اس کو کوئی سہارا دینے والا، نہ اس کو کوئی سکون دینے والا، نہ اس کا کوئی مونس ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہوگا، تنے تنہا ہوگا۔ وہ قہر و غضب کا نمونہ بنے، جلال کے پردہ بنے، جو فرشتے آئے دیکھ کر کے لرزے گا۔ وہ قبر کا حال قبر کے مردے کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ہے، وہ کیسے ڈرے گا، وہ کیسے حال ہوگا، اس حال کا خوف ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بندے سے پوچھا گیا بتا تیرا حال کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتا ہے کہ خدا نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب جنت میں داخل کر دیا گیا تو اللہ کے ولی نے پوچھا کہ کون سا عمل تھا کہ جس کے بدلے میں تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ کہتا ہے کہ وہ قرآن جو تم نے مجھ پر پڑھا، اس کو جو میں نے سنا، اس کے صدقے میں خدا نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا ہمیں کیا چلتا ہے؟ قرآن کو سننے کی عادت ڈالنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی عادت ڈالنا، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، کم سے کم جو صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کے معانی و مفہوم کو سمجھو، خدا کیا فرما رہا ہے۔ جب امام اکثر جو پڑھے جانے والے صورتیں ہیں ان صورتوں کو آپ جو اکثر پڑھتے ہیں ان صورتوں کو یاد تو کیے ہوئے ہیں، اس کا معنی و مفہوم سمجھو۔ کیا فرمان ہے جب آپ تکبیر باندھ کر کے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، اے پروردگار جو سارے عالم کا رب ہے، تیرے ہی لیے پاکی ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ جب آپ کے ذہن و فکر میں یہ مفہوم بس جائے گا تو پڑھنے میں کیسا سرور آئے گا، کیسی لذت آئے گی۔ اور آپ اپنی زبان کو سوچیں گے، تولیں گے، پرکھیں گے، کیا یہ میری زبان میں نے اس لائق رکھا ہے کہ میں نے رب ذوالجلال کی تعریف کرنے لائق میری زبان کو بنایا ہے؟ کیا میں نے اسے حرام سے آشنا تو نہیں کیا؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں فلاں وقت پر ایک لقمہ گیا ہے تو آپ فوراً توبہ کریں گے، تڑپ کے مچل کے رب تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، مولا غفلت ہوئی ہے تو رحم فرما دے، تو کریم ہے تو کرم فرما دے، تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے یقیناً رب تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ پر رحمت و انوار و برکات کو نازل فرمائے گا۔ جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے اور اپنے بچوں کو آیات قرآنیہ اور اس کے سور قرآنیہ کا معنی و مطلب سمجھانے لگیں گے، جب آپ اپنے بچے
کو سورہ اخلاص کا معنی سمجھائیں گے، سورہ فاتحہ کا معنی سمجھائیں گے، سورہ فیل کا معنی سمجھائیں گے، سورہ قریش کا معنی سمجھائیں گے، سورہ نصر کا معنی سمجھائیں گے، سورہ کافرون کا معنی سمجھائیں گے، تو اس بچے کو پتہ چلے گا کہ میرا رب کون ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ میرا رب کیسا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی اس سے جنم نہیں لیا ہے، وہ کسی سے جنم نہیں لیا ہے، وہ یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ معاملہ، یہ کانسیپٹ جب آپ اپنے بچوں کو دے دیں گے، وہ اپنے مدرسوں میں جائیں یا اپنے کالجوں میں جائیں یا دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، جب کوئی انہیں کہے گا کہ خدا ایک نہیں دو ہے، وہ بچہ تڑپ کر کے کہے گا خدا کی قسم خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی وحدانیت کو اپنے بچوں میں زندہ کرو، رسول اللہ کی محبت کو اپنے بچوں کے سینوں میں بھر دو، اس قدر بھر دو، اس قدر بھر دو، اس قدر بھر دو کہ بچے اپنے وجود کو بھلا دیں، محبت مصطفیٰ کے سرور میں ایسے گم ہو جائیں کہ حوادث زمانہ کے ہر ظلم و ستم کے آنے جانے والی لہروں کا کوئی اثر ان پہ نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دنیا کے کچھ کونے ایسے بھی ہیں جہاں دیوار سے موت و حیات کے درمیان لٹکتا ہوا بچہ، بڑے بڑے پتھروں کے بوجھ تلے دبا ہوا بچہ، خون کے دھارے جسم سے بہتا ہوا بچہ اپنے باپ کو توجہ کے لیے پکارتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا اس وقت پر میری توجہ کی نہیں بلکہ تجھے رب ذوالجلال کی توجہ کی ضرورت ہے۔ قل لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ بچہ تڑپ کر کے یہ نہیں کہتا ابا میری جان کے لالے پڑے مجھے بچا لو، وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہوا داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا گزر جاتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ان بچوں میں پیدا ہوا؟ ان کے ماں باپ نے ان کے سینے میں خدا کی بارگاہ سے ملنے والا انعام، جنت اعلیٰ، فردوس اعلیٰ، ماوا و عدن جنت کا انہیں علم و پتہ بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ بیٹا گناہ کرتے وقت طاقت ہو کر کے بھی تم گناہ کو چھوڑ دو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ آیت کو پڑھ کے سنایا گیا ہوتا تو وہ بچہ ضرور گناہ کرنے سے پہلے، نشہ کرنے سے پہلے سوچتا کہ میرے ہاتھوں میں نشہ کی چیز کو لینے کی طاقت تو ہے مگر میرا رب قادر ہے کہ ان ہاتھوں سے طاقت کو چھین لے، میرا رب قادر ہے نشے کی چیز کو محسوس کرنے کا خیال و فکر مجھے حاصل ہے، میرا رب چاہے تو میرے خیال و فکر کو بے خیالی اور بے فکری میں بدل دے اور مجنونیت دیوانگی مجھ پر طاری کر دے۔ وہ بچہ ضرور سمجھے گا اور اس کے سامنے خدا کی قدرت آئے گی، خدا کی شان آئے گی، جنت و جہنم کے نظارے آئیں گے، وہ تڑپ کر کے کہے گا مولا میں تیری پناہ میں آیا، مولا میں تیری پناہ میں آیا، مولا مجھے یہ برے بہکاوے سے بچا لے۔ جب بندہ، آپ یاد کریں، یاد رکھیں، جب بھی بندہ گناہوں سے پلٹ کر کے رب تعالیٰ کے پاس جاتا ہے جیسے ماں اپنی چھاتی سے دوڑ کر آنے والے بچے کو چپٹا لیتی ہے ویسے ہی خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو دین اسلام ہے، یہ دنیا نہیں آخرت کی طرف جانے کا راستہ بتانے والا دین ہے۔ بے شک دنیا تو کل بھی چھوڑنا ہے، آج بھی چھوڑنا ہے، نہ جانے کتنے رستم و سہراب و فرعون و شداد و قیان و نمرود گزرے، بے شک اپنے اپنے وقت کے جبروت گزر چکے اور وہ جا چکے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں بھی جانا ہے، مگر جانا کہاں ہے؟ رب کے حضور جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میدان حشر میں جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میزان پر پہنچنا ہے۔ ہونا کیا ہے؟ نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور ہمارے سارے کچے چٹوں کو کھولا جائے گا، ایک ایک چیز کو چن چن کر کے نکالا جائے گا، تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پر ہمارے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ اگر آج ہم نے محبت رسول اپنے بچوں کو نہ سکھائی تو کل کس کے سامنے دامن شفاعت کو پھیلایا جائے گا؟
وہ تو صاحب لواء الحمد، شفیع روز جزا، انیس الغریبین، راحت المشتاقین، شفیع المذنبین کی بارگاہ ہی میں جانا پڑے گا، اور وہی فرمائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ، بے شک یہ شان مجھی کو عطا ہوئی۔ کس منہ سے جائیں گے؟ اس منہ سے جائیں گے جس کو شراب سے آلودہ کر لیا، اس منہ سے جائیں گے جس کو بیار خوری سے آلودہ کر لیا، اس منہ سے جائیں گے جس کو ماں باپ کی بدسلوکی، ماں باپ کے ساتھ بدگوئی سے آلودہ کر لیا، اس منہ سے جائیں گے جو حرام بولنے حرام کھانے کا ہم نے اس کو عادی بنا دیا۔ کیسے منہ کھلے گا؟ بھلا اس وقت پر وہ زبان تڑپ کے شرمندگی کا چاٹا نہیں مارے گی؟ آج کس زبان سے یہاں آیا، کل تو اسی زبان سے کیسے کیسے جسارت کرتا تھا، اس وقت پر کیا حال ہوگا؟ آج ہم رحمت کے طلبگار ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک رحمت کہاں اترتی ہے؟ خدا کے نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اترتا بے ہے، شک کسی مجلس کا نہیں۔ اپنے دل کو ایسا مدینہ وہ شہر بناؤ کہ ہر لمحہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر ہم کیوں یاد مصطفیٰ سے غافل ہیں؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ پیارو، اپنے دلوں کو سنبھالو، نگاہوں کو سنبھالو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس وقت کو نہ بھولو۔ وقت کٹھن ہے، زمانہ کٹھن ہے، ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے، صحیح عقیدہ مل جانا بڑی عظیم دولت ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، سچا عقیدہ اللہ نے ہمیں بخشا، یہ اس کی نعمت، اس کے فضل کا ایک حصہ ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے رسول کی، اس کے پیاروں کی محبت بخشی۔ اس نعمت کو سنبھالو اور اپنے اخلاق و کردار میں اس کے محبوب بندوں کے اخلاق و کردار کو اتارو۔ بس آؤ، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں درگزر کرنے کی عادت بناؤ، ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھا خیال لانے کی عادت بناؤ، اچھا گمان کرنے کی عادت بناؤ، کسی کی غلطی کو خوشی سے معاف کرنے والے ہو جاؤ، کبھی غلطی ہو جائے تو خوشی سے معافی مانگنے والے ہو جاؤ۔ یہ خوبیاں ہیں جب بندہ اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے، خدا اسے بلند و بالا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار خدا کے لیے کرتا ہے، خدا اسے عزت و بلندی والا بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بلندی ایمان والا بنانا یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھو جن کے خاندانوں کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، رشتہ داری کی لعنت و ملامت کو چھوڑ کر کے، زمین و جائیداد کو ٹھکرا کر کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، ان سے پوچھو کیا حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں یہ ساری آزمائشوں میں نہیں ڈالا، کنبہ مسلمانوں کا بخشا، خاندان مسلمانوں کا بخشا، ماں باپ مسلمانوں کے لیے، پاس پڑوس والے دوست یار چچا ناتے ناتیاں جتنے بھی رشتے ہیں سب مسلمانوں کے عطا فرمائے۔ تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ہمیں اتنی نعمت کے ملنے کے باوجود بھی ہم بے راہ روی پر، اتنی ساری نعمتیں رب نے دی ہیں، تو کیا یہ ہمارا ایسا شیوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں؟ آخر کس لیے یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی خدا کے ذکر کے لیے، یہ زندگی خدا و رسول کی فرما برداری کے لیے۔ ہم حسین کا ذکر کرنے والے، حسین کو اپنا پیشوا و امام ماننے والے، امام حسین نے بے راہ روی کو اپنا مقتدی نہیں بنایا، بد کردار، بد اخلاق، بد افعال شخص کو انہوں نے اپنا پیشوا نہیں بنایا، جان دے دی مگر قانون مصطفیٰ کے لیے سمجھوتا نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ ہم ان کے ماننے والے ہو کر کے اپنی جان کے لیے قانون کا سودا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر ایک مسلمان ارادہ بنا لے کہ مجھے اللہ کے قانون پر چلنا ہے اللہ کے لیے، زمین و آسمان کی پوری طاقتیں مل کر کے اس کے حوصلے کو توڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، شمع نور ایمانی کو دل میں بیدار کرو، اخلاق و کردار کے جامع اسلامی کو اپنے زیر تن کرو، اور خدا کے خوف کو دل میں بساؤ، اور زندگی کے راستے پر بے فکر بے خطر ہو کر کے چلتے چلے جاؤ۔ ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راہ پر چلتے ہیں، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، بولنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں بتانے میں پڑھنے میں پڑھانے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔